گناہ نحوست اور محرومی ہے، گناہ بے قراری ہے، گناہ دل کو پریشان کر دینے والا ایک تسلسل ہے، گناہ گندگی اور غلاظت ہے، گناہ موت اور مردگی ہے، گناہ کلفت اور کرب ہے، گناہ شیطنت ہے، گناہ ابلیسیت ہے۔ جو رحمان کا بندہ ہے اسے چاہیے کہ گناہ چھوڑے، کیونکہ گناہ تو شیطان کی صفت ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی وہ ابلیس نے کی تھی۔ جو گناہ کرے گا وہ ابلیس کے طریقے پر ہے۔ عباد الرحمن ہو جاؤ، عباد الشیطان نہ بنو۔ عباد الرحمن وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے راستے پر چلتے ہیں، اور شیطان کے بندے وہ ہیں جو نافرمانی اور عصیاں کے راستے پر چلتے ہیں۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الحمدللہ آج سے 2 سال قبل مرکز اسلام کے زیر اہتمام ماہانہ روحانی محافل کا آغاز کیا گیا تھا۔ الحمدللہ 2 سال مکمل ہوئے اور تیسرے سال کی یہ پہلی محفل ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور ہم سب دعا گو ہیں، ملتجی اور ملتمس ہیں کہ جن نیک مقاصد کو لے کر ہم ان روحانی محافل کا آغاز ہم نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان نیک مقاصد میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ آج کے درس کا عنوان نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اپنے عنوان کے اعتبار سے آج کا بیان بہت زیادہ دلچسپی اور توجہ کے قابل اور لائق ہے، اور وہ یہ ہے کہ توبہ کیجئے، سچی توبہ کیجئے زندگی کی شام سے پہلے۔ سچی توبہ کیجئے زندگی کی شام سے پہلے، اس سے پہلے کہ زندگی کے سفر کی شام ہو جائے اور زندگی کے سفر کا اینڈ اور اختتام ہو جائے، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے متوجہ ہو جائے۔ سب سے مختصر سفر وہ سفر زندگی ہے، اس سے مختصر اور اس سے شارٹ سفر نہیں ہے۔ سب سے مختصر سفر وہ سفر زندگی ہے، اور سفر زندگی کئی اعتبار سے بہت توجہ کا حامل ہے۔ بہت کم ہی لوگ اس بات کی طرف دھیان رکھتے ہیں کہ انسان کا سفر وہ اپنی برث سے اور ولادت سے شروع نہیں ہوا، بلکہ انسان اس سے پہلے کئی مرحلوں سے گزرتا ہوا آ رہا ہے، اور یہ دنیا اس مرحلہ سفر کا ایک حصہ ہے۔ ایسا نہیں کہ جس دن ہماری پیدائش ہوئی
جس دن ہماری ولادت ہوئی، جس دن ہم پیدا ہوئے، وہی دن ہمارے عدم سے وجود کا تھا، اور ہم پہلی بار عدم سے، حالت عدم سے وجود میں آئے تھے، ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے، صدیوں پہلے، زمانوں پہلے، اور اس وقت کے جب کہ وقت نہ تھا، انسان کی تخلیق ہوئی، اور عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحوں کو اپنی قدرت اور اپنی شان کے مطابق اور اپنے وقت کے مطابق عالم عدم سے انسان کی روح کو پیدا کیا، روح کو وجود دیا۔ پھر عالم ارواح میں بھی مختلف مراحل سے انسان گزرتا رہا، جس پر اولیاء اور صفیاء نے اپنے اپنے طریقے پر گفتگو کی ہے۔ عالم ارواح کا معاملہ، یعنی جہاں روحیں تھیں اور جہاں ابھی روحیں ہیں، وہ عالم ارواح ہے۔ ہمارے جسموں میں ہماری روحیں منتقل ہوئیں، اس سے پہلے جس جہان میں ہم تھے وہ عالم ارواح تھا۔ ایسے ہی ہماری آنے والی نسلیں جو ابھی اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوئیں، ان کی بھی روحیں جہاں ہیں وہ عالم ارواح ہے، اور قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں اور ابھی پیدا نہیں ہوئے، ان کی روحیں جہاں ہیں وہ عالم ارواح ہے۔ اور مرحلہ زندگی سے جو گزر جاتا ہے، یعنی جس کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر اس کی روح جہاں رہتی ہے وہ برزخ ہے، عالم برزخ ہے۔ تو مختصر لفظوں میں آپ یوں سمجھیے کہ عالم دنیا سے پہلے انسان جہاں تھا وہ عالم ارواح ہے، اور عالم دنیا کے بعد جہاں انسان رہتا ہے قیامت تک وہ عالم برزخ ہے۔ پھر قیامت بپا ہوگی، اور اس کے بعد بھی انسان کا سفر اختتام سے ہمکنار نہیں ہوتا، بلکہ سفر پھر بھی جاری رہتا ہے۔ سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اجے بھی او پیاں دستیاں سنو ماہی والی ٹالیاں۔ ابھی بھی وہ محبوب پیارے کی یادیں اور ان یادوں کی مٹھاس ہمارے سینوں میں ہے، جب ہم اپنے پیارے محبوب کے ساتھ ٹالیوں کے نیچے بیٹھ کر صرف محبوب کے رخ کو دیکھا کرتے تھے۔ اس محبوب سے مراد اللہ پاک کی ذات ہے۔ ہمیں اس محبوب حقیقی کی وہ ملاقاتیں یاد ہیں کہ جب بس وہ تھا اور ہم تھے اور کوئی تیسرا نہیں تھا۔ حضور سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں بھی عالم ارواح کی چند باتیں موجود ہیں۔ ایسے ہی حضور غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کوٹ مٹن شریف والے، انہوں نے تو اس پر بہت گفتگو فرمائی ہے۔ تو بہرحال یہ چیز ہر ایک کی تھنکنگ میں اور ہر ایک کی سوچ میں نہیں آتی، کیونکہ اب زمانہ ایسا ہے کہ ہر شخص ہر چیز کو لاجیکلی سمجھنا چاہتا ہے، لاجک کے ساتھ سمجھنا چاہتا ہے، وجہ کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، کہ دماغ میں بات بیٹھے گی تو مانیں گے، اگر نہیں بیٹھے گی تو نہیں مانیں گے۔ ایسا نہیں ہے، ہر ایک انسان کی ذہنی اپروچ اتنی نہیں ہوتی کہ وہ ساری باتوں کو اس کا دماغ ہضم کر لے۔ علم کی وسعت کی وجہ سے ذہن کی وسعتوں میں کبھی کشادگی پیدا ہو جاتی ہے، اور کبھی علم کی کمی کی وجہ سے ذہن کا دائرہ کار محدود ہو جاتا ہے۔ یوں ہی علم کے ساتھ ساتھ وجدان اور کیفیات کی بھی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے وجدان اور کیفیات سے نوازا ہو تو بعض دفعہ چیز نظر نہیں آتی مگر وہ محسوس کر لیتا ہے، چیز سنائی نہیں دیتی مگر وہ سمجھ لیتا ہے۔ یہ سب تو دنیا کی باتیں ہیں، یعنی عالم بشریت، بشر کے ساتھ، انسان کے ساتھ یہ ساری چیزیں وابستہ ہیں۔ وجدان کا معاملہ، روحانیت تو اس سے علیحدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی شان دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں اس کو اپنا عرفان دیا، اپنا تقرب دیا، اپنی پہچان عطا کی، اور اس قدر تقرب اور اس قدر عرفان، اس قدر اپنا تعارف دیا
کہ انسان سوائے اللہ پاک کی ذات کی کسی اور کو نہیں جانتا تھا. بس اللہ پاک کا عرفان اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف دھیان، بس سب کچھ وہی تھا اور کچھ نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر دار المحن میں، دار الامتحان، اس دار الابتلاء دنیا میں انسان کی روح کو اپنے مقرر وقت پر بھیجا تاکہ ہر ایک کا امتحان ہو سکے، ہر ایک امتحان کے مرحلے سے گزر سکے. جو کامیاب ہو تو اسے دوبارہ پہلے سے بڑھ کر عرفان الہی، اللہ تعالیٰ کا تقرب عطا کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید اپنا تقرب عطا کر دے. اور جو اس امتحان میں ناکام ہو جائیں، امتحان میں کامیاب نہ ہو سکیں، تو انہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرفان سے محروم کر دے. تو اللہ تعالیٰ کا عرفان سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رضا پا لینا سب سے بڑا درجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس درجے میں سعادت مند ہونے والوں کے لیے کہ سعادت مند کون ہوگا اور کون نہیں، یہ دنیا کا سلسلہ جاری فرمایا. بہرحال بات کو ہم مختصر کرتے ہیں. جس زندگی میں ہم جی رہے ہیں اس عالم دنیا میں، اس کا اختتام ہے، اس کی انتہا ہے. اس جسم میں روح ہمیشہ نہیں رہنی. اس جسم میں اگر روح آئی ہے تو جسم سے روح نکلے گی بھی، اور یہ حتمی امر ہے، یقینی امر ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، خواہ وہ کسی مذہب سے ہو، خواہ وہ کسی مسلک سے ہو، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. حتیٰ کہ جو لوگ ملحد ہیں، کسی دین کو نہیں مانتے، نہ آسمانی دین کے پیروکار ہیں، نہ زمینی دین کے پیروکار ہیں، نہ کسی فلسفے کو مانتے ہیں، وہ بھی اس بات کے انکاری نہیں ہیں کہ یقیناً انسان کی موت واقع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں سرمایہ عرفان اور سرمایہ ایمان دے کر بھیجا ہے. ہر شخص جب بھی پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ اور بچی، وہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، یعنی دین توحید پر پیدا ہوتے ہیں. حدیث پاک میں ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر بچہ یا بچی، ہر پیدا ہونے والا بچہ یا بچی وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت اللہ کو ایک ماننا ہے. فطرت اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار کرنا ہے، تصدیق کرنا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے. یہ دین فطرت ہے. فرض کیجئے کہ اگر گمراہ کرنے والے نہ ہوتے اور یہودیوں کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا اور اس کو یہودی مذہب، یہودی مفاسد عقائد، فاسد عقائد کی نالج دینے والا اگر کوئی نہ ہوتا، اور وہی بچہ دینی ماحول، اسلامی ماحول سے وابستہ ہو جاتا، تو یقیناً وہ موحد و مسلمان ہوتا. حدیث پاک کے آگے کے لفظ یہ ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ یا بچی دین فطرت پر، دین توحید پر پیدا ہوتے ہیں. فابواہ یحودانہ و ینصرانہ و یمجسانہ، اس کے ماں باپ، اس کے رشتہ دار، اس کے اہل و عیال، اس کا ماحول، اس کا ارد گرد کا ماحول اسے یا تو یہودی بنا دیتا ہے، یا عیسائی بنا دیتا ہے، یا اسے آتش پرست بنا دیتا ہے. یعنی آس پاس کا ماحول انسان کو دین توحید اور دین فطرت سے ہٹا دیتا ہے، وگرنہ ہر انسان دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. تو سب سے بڑا سرمایہ وہ سرمایہ ایمان ہے، وہ سرمایہ یقین ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے کا سرمایہ ہے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو رسول ماننے کا سرمایہ ہے. ایمان بالیوم الآخرہ ہے کہ ہم آئے ہیں تو ضرور ایک دن ایسا ہونے والا ہے جب اول تا آخر، اولین و آخرین جمع ہوں گے. جتنے انسان گزر چکے، جتنے آنے والے ہیں، سب ایک دن جمع ہوں گے. وہ یوم آخرت ہے، وہ یوم محشر ہے، اس کا یقین رکھنا، اعتقاد رکھنا، یہ سرمایہ ایمان ہے.
اور سرمایہ عمل صالح ہے، عمل صالح کا سرمایہ، اور سرمایہ استقامت ہے۔ تین اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑے سرمایہ دیے ہیں۔ سرمایہ کو اگر آپ اس لفظ کو اگر آپ دولت اور نعمت سے کنورٹ کر لیں تو بات مزید آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تین دولتیں دے کر بھیجا ہے۔ ایک دولت ایمان ہے، وہ ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسول ہے، ایمان یوم آخرت ہے، اور ایمان بالقدر ہے، جو ہم ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے ایک ہونے پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے برحق ہونے پر میں نے یقین رکھا کہ اللہ کے فرشتے بھی برحق ہیں، وکتبہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر جو کتابیں نازل فرمائیں، صحیفے نازل فرمائے، میں نے ان کو دیکھا نہیں، نازل ہوتے ہوئے دیکھا نہیں، لیکن اللہ کے رسولوں اور اللہ کے پیارے حبیب کے ذریعے سنا ہے۔ میرا ایمان اور یقین ہے کہ واقعی برحق ہے۔ ورسلہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، کس نے دیکھے؟ ہم نے تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ظاہری حیات طیبہ کا زمانہ نہیں پایا، لیکن ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ تمام انبیاء کرام جیسے حضور نے ارشاد فرمائے ویسے ویسے تشریف لائے۔ میرے رسولوں پر ایمان ہے، انبیاء پر ایمان ہے، والیوم الآخر، میرا آخرت کے دن پر ایمان ہے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور میرا تقدیر پر ایمان ہے، تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، خواہ وہ تقدیر انسان کو اچھی لگے یا اس کا لکھا ہوا اس کو پسند نہ آئے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد ایک دن آنے والا ہے جب دوبارہ جسموں میں روح پڑے گی اور اللہ کے حضور حساب و کتاب کے لیے حاضر ہوں گے۔ تو یہ سرمایہ ایمان کی میں نے تفصیل کر دی۔ تین دولتیں ہیں جو انسان کے پاس مہیا ہیں۔ ایک دولت ایمان ہے جس کی ڈیٹیل اور تفصیل یہ تھی، اور دوسری دولت دولت عمل صالح ہے۔ دوسری دولت دولت عمل صالح ہے، اور عمل صالح کا مطلب ہوتا ہے کہ دو چیزوں سے انسان متصف ہو جائے۔ جب دو خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ شخص صالح کہلاتا ہے۔ اس بات کو آپ سمجھیے، عمل صالح کیا ہے اور عمل صالح والا صالح انسان کون ہے؟ صالح انسان وہ ہے جس میں دو خوبیاں ہوں۔ دو خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں تو انسان میں صالحیت آتی ہے۔ نمبر ایک، ترک المنکر و اخذ المعروف، کہ گناہ کو چھوڑ دے انسان اور نیکی کو اختیار کر لے، جس میں یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں وہ صالح ہے۔ ایک شخص نے اگر جوا نہیں چھوڑا، ایک شخص نے اگر سود نہیں چھوڑا، نماز کا بڑا پابند ہے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، وہ صالح نہیں ہوا۔ ایسے ہی ایک شخص دوسروں کی مالی حق تلفی بڑے کھل کر کرتا ہے۔ دوسرا کا مال ہڑپ کر جانا وہ ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے کہ اپنا مال ہو، دوسروں کا مالی حق نکلتا ہو مگر اس کے باوجود اسے دینے کی دغز نہیں ہے، کوئی فکر نہیں، ایسے ہے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو، مگر ہے تہجد گزار۔ دوسروں کی مالی حق تلفی کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، جبکہ دوسری طرف تہجد گزار ہے اور بلا ناغہ تہجد پڑھتا ہے۔ کہنے والا کہے گا کہ یہ صالح ہے، مگر قرآن حدیث یہ کہتے ہیں کہ صالح نہیں ہے۔ صالح نہیں ہوا۔ صالح اسے کہتے ہیں جو گناہ چھوڑ دے اور نیکی اپنا لے۔ ان دونوں خوبیوں کا جامع وہ صالح ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور ایمان کے بعد انہوں نے عمل صالح کیے۔
تو عمل صالح کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ سارے کے سارے کرتے رہیں اور نیکیاں بھی کریں. یہ خلط ملط اسلام کو پسند نہیں ہے. اسلام کو خلط پسند نہیں ہے. اس طرح گناہ اور نیکی کی آمیزش کو اسلام صالحیت نہیں کہتا. یہ صالحیت نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے لیے گناہ کی راہ ہموار کرنا ہے. بعض دفعہ انسان کی سوچ بن جاتی ہے اور وہ اپنا ذہنی فلسفہ بنا لیتا ہے، اور اکثر و بیشتر لوگوں کے ساتھ یہ جرثومہ اور یہ جراثیم وائرس لاحق ہے کہ بڑے درجے کی نیکیاں کرتے ہیں، بہت بڑے درجے کی، بہت کامل درجے کی، مگر اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی بڑے پائے کا کرتے ہیں. گناہ بھی وہ کرتے ہیں کہ جس گناہ کے پلے کا کوئی پلہ نہ ہو. سود کبیرہ گناہ ہے، سود کھاتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، دوسری طرف ہر سال حج بھی کرتے ہیں. چونکہ میں قریبی ایسے لوگوں سے آشنا رہا ہوں، واقف رہا ہوں، اس لیے میں بڑے وثوق سے ان باتوں کو کہہ سکتا ہوں. ایک دوست میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ فلاں فلاں شخص ہے، اس نے میرے ساتھ دکان کا اس طرح کا کچھ سودا کیا ہے. سودے کی نوعیت سودی تھی. جو دکان بیچ کر اس سے پیسوں کی وصولی کر رہا تھا، اس میں سود شامل تھا. تو کہنے لگا امام صاحب وہ آپ کو جانتا ہے، وہ شخص مفتی صاحب مفتی محمد یعقوب معینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گیدرنگ اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا شخص ہے، آپ جا کر اس کو سمجھائیں. میں نے کہا آپ اس کو مسئلہ بتاؤ، شرعی مسئلہ ہے، کون مفتی صاحب اور کون امام صاحب، اصل تو شریعت ہے. شریعت کوئی مفتی صاحب بتائے یا نہ بتائیں، شریعت تو شریعت ہے. اس نے جا کر پیغام پہنچایا کہ شرعی مسئلہ ہے، آپ کہیں سے معلوم کر لیں، کسی بھی عالم دین سے معلوم کر لیں، خالص سود ہے جو آپ لے رہے ہیں. وہ نہ مانا، کہنے لگا کہ جو ہماری ڈیل ہوئی ہے وہ ڈیل ویسی رہے گی. پھر وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا امام صاحب آپ ساتھ چلیں. مجھے یقین ہے وہ آپ کی بات مان لے گا. اب یقین کیجئے میں خود ان کے ساتھ چل کر گیا اور جا کر میں نے انہیں سمجھایا. اس وقت تو وہ خاموش بیٹھے رہے. میں واپس پلٹ آیا تو وہ اس کو کہنے لگا کہ ہماری ڈیل جیسی ہوئی ہے ویسی رہے گی، مجھے نہ سمجھاؤ کہ سود کیا ہے اور سود کیا نہیں. محترم معزز سامعین کرام، بڑے بڑے گناہ ہونا اور بڑی بڑی نیکیاں ہونا ہم ذہنی طور پر سمجھتے ہیں کہ شاید آپس کا مقاصہ ہو جائے گا، تبادلہ ہو جائے گا، اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں، وہ اتنے سارے گناہوں کو تو کھا جائیں گی اور میں بالکل صاف ستھرا ہو جاؤں گا. مثلا حج کے بارے میں ہم بار بار یہ حدیث سنتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے حج کیا وہ ایسے ہو گیا کہ یوم ولدتہ امہ، وہ ایسے ہو گیا کہ جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو. یہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ستھرا ہو گیا جیسے کہ آج ہی کے دن وہ پیدا ہوا ہو. یہ حدیث پاک کا ایک حصہ لے کر ہم بہت خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایک نہیں، ہم نے تو 10 حج کیے ہیں اور کئی بار ہم گناہوں سے صاف ستھرے ہوئے ہیں. حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ وہی پیسہ جس سے ہم نے حج کیا ہوتا ہے وہ لوگوں کی مالی حق تلفی سے حاصل کیا ہوا ہوتا ہے یا لوگوں کو تکلیف دے کر حاصل کیا ہوا ہوتا ہے. لہذا اس حج کی وہ برکات اور وہ ثمرات حاصل نہیں ہوتے جو حدیث میں آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 قسم کی دولتیں دی ہیں. ایک دولت ایمان ہے، دوسری دولت عمل صالح ہے، اور تیسری دولت استقامت ہے. درود پاک پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ 3 دولتیں دی ہیں، دولت اعتقاد، دولت عمل صالح اور دولت استقامت. یہ دولتیں کیسے شیطان چھینتا ہے، راہزنی کرتا ہے
سفر زندگی میں ہمارے ساتھ وہ لیتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے. وہ ہم سے یہی تین چیزیں ہم سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے. پہلا حملہ اعتقاد، عقیدے اور ایمان پر کرتا ہے. اگر اس میں بندے کو اس نے ہرا دیا تو وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اس نے ایمان سلب کر لیا، ایمان لے لیا. پھر اگر اعتقاد اس کا خراب نہ کر سکے تو عمل صالح چھینتا ہے. اور عمل صالح چھیننے کے دو طریقے ہیں، یا تو اس کو سراسر گناہوں کی زندگی میں ڈال دیتا ہے، یا پھر ایسا کرتا ہے کہ گناہوں کے ساتھ ساتھ کچھ نیکیاں بھی کروا دیتا ہے تاکہ بندہ نیکیوں پر خوش ہوتا رہے اور گناہوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو. حالانکہ وہ اس نیکی کی وجہ سے صالح نہیں ہوتا، اس لیے کہ گناہوں کے سلسلے تو شروع ہیں. اور اگر عمل صالح بھی چھیننے میں کامیاب نہ ہو تو پھر آخری حملہ اس کا استقامت پر ہوتا ہے. بار بار بندے کو کہیں نہ کہیں پھسلا ہی دیتا ہے. مہینہ بھر سیدھے راستے پر چلتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی وار کرتا ہے اور اس کی استقامت ایک رفتار کو کم کر دیتا ہے. یہ تین حملے ہوتے ہیں. محترم معزز سامعین کرام، اعتقاد پر حملہ، عقیدے پر حملہ اس وقت بہت زیادہ ہے. اعتقاد کا مطلب صرف یہی نہیں کہ میلاد منانے پر کوئی اعتراض کرے یا 11ویں شریف پر کوئی اعتراضات کرے. یہ فروعی مسائل ہیں، ان کا تعلق اصل اور اعتقاد سے نہیں ہے. جو میلاد منائے اور میلاد کو جائز قرار دیتا ہے اور مناتا بھی ہے، جیسے کہ الحمدللہ ہم سب ہیں، تو ایک مستحب پر عمل کرنے والے ہیں. اگر کوئی میلاد نہیں مناتا یا میلاد کا قائل نہیں ہے تو ہرگز وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. فروعی مسائل ہیں. 11ویں شریف اگر کوئی مناتا ہے اور بڑے کر و فر اور شان و شوکت اور محبت سے مناتا ہے، جیسا کہ ہم سب ہیں، اچھی بات ہے، مستحب ہے. اولیاء اللہ سے نسبت یہ ایمان کامل کی علامت ہے. اور اگر کوئی نہ منائے یا اس کا قائل نہ ہو تو ہرگز وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے کہ ایک اچھی بات کو اس نے نہیں مانا. اعتقاد کی خرابی یہ خرابی نہیں ہے. اعتقاد کی خرابی یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ٹوٹ جائے، بندہ اللہ سے دور ہو جائے. اعتقاد کی خرابی یہ ہے کہ حضور سے تعلق امتیت کو ختم کر دیا جائے. اور آج کل کے نوجوانوں کو جو جدید زیور تعلیم سے آراستہ ہیں، ان کو کس طریقے سے اسلام سے دور کیا جا رہا ہے یا اعتقاد کی خرابی پیدا کی جا رہی ہے، ہمیں کانوں کان خبر بھی نہیں ہے. ہم ابھی تک اس عرس کے اختلاف پر کھڑے ہیں. ہم ابھی تک اس فاتحہ اور ایصال ثواب کے اختلافات میں مشغول ہیں. ہم ابھی تک قبر پر اذان پڑھنے یا نماز جنازے کے بعد دعا کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا آج کا نوجوان جو یونیورسٹی میں جاتا ہے یا کالج میں جاتا ہے، اس کو کینیڈا اور برطانیہ سے اور کہاں کہاں سے شیخ محمد جیسے لوگ گمراہ کر رہے ہیں. آپ کو نہیں معلوم کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ قرآن پاک نازل ہوا ہے، بس قرآن ہی کو دیکھو، قرآن ہی کو سمجھو، حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو انہوں نے بالکل نکال دیا ہے. وہ کہتے ہیں قرآن نازل ہوا، جس پر بھی نازل ہوا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ تھا، مگر شان محمدی بحیثیت کردار کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. معاذ اللہ، استغفر اللہ. ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. ہمارے بہت قریب کے نوجوان تھے جو اس وقت گمراہی کا شکار ہیں، گمراہ ہو گئے، اور اس قدر گمراہ ہوئے کہ حدیث کا ایک لفظ ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نماز بتاؤ، قرآن سے بتاؤ. میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ لاجیکل لوگ بہت پیدا ہو گئے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو لاجیکل بنایا جا رہا ہے. ہر چیز کو لاجک سے سمجھو. اب مذہب بھی لاجک سے سمجھا جائے گا. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ
ایمان بالغیب کبھی لاجک سے نہیں سمجھا جاتا. ایمان بالغیب اس بات کا نام ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو سر آنکھوں پر. دل مانے یا نہ مانے، عقل مانے یا نہ مانے، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عقل و خرد قربان ہے حضور کی زبان پر. حضور نے ارشاد فرما دیا تو ایک بار نہیں 100 بار عقل کہے کہ سمجھ نہیں آتی تو عقل کو پس پش ڈالیں اور کہیں کہ ہمارا تو ایمان ہی حضور ہے. اللہ کو کس نے دیکھا؟ اس کو آپ کون سی لاجک سے سمجھیں گے؟ اللہ پاک کو کس نے دیکھا؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے. حکمتیں ہوں گی، فلسفہ ہوگا، مگر اصل یہ ہے کہ حضور نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا. محترم معزز سامعین کرام، جو لوگ منکرین حدیث ہیں، ہمارے نوجوان آج کل نئے نوجوان وہ منکرین حدیث کی گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں. جو لوگ حدیث پاک کو بالکل نہیں مانتے وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں. ان کے منجھار میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو چاروں طرف سے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، اور انہیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ حدیث تو تاریخ ہے، حدیث تو تاریخ ہے، یہ تو ہسٹری ہے. ہسٹری میں کتنی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ایک حدیث کو ایک صحابی نے سنا، صحابی سے تابعی نے سنا، پتہ نہیں ویسے ہی بیان کیا ہوگا جیسا سنا ہے یا کچھ لفظ اپنے بھی شامل کیے ہوں گے. پھر لاجک سے بات کرتے ہیں. یعنی لاجک یوں ہوتی ہے کہ 10 بندے ہیں، اگر ان میں سے پہلا شخص بات کرتا ہے تو 10ویں تک وہ بات تو بدل جاتی ہے. جب یہ ہے تو پھر صحابہ کرام نے جب حدیث بیان کی، تابعین نے سنی، اتباع التابعین نے سنی، اور آخر اتباع التابعین یا ان کے بعد والے درجے میں حدیث کی کتابوں میں درج کی گئی تو کتنی بات بدل گئی ہوگی. یعنی اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں اور اپنی معاشرت پر قیاس کرتے ہیں کہ اس طرح حدیث بدل گئی ہوگی، لہذا حدیث قابل حجت ہی نہیں، حدیث قابل استناد ہی نہیں. ان سے سوال یہ ہے کہ قرآن انہوں نے کہاں لکھا ہوا پڑھا ہے؟ قرآن کہاں لکھا ہوا دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے لوح محفوظ سے قرآن پڑھا ہے؟ قرآن بھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا نہیں، آپ نے صحابہ کرام کو بتایا، صحابہ کرام نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے تابعین کو یاد کرایا، اور یوں نسل در نسل قرآن پاک منتقل ہوا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک رائے پیش کی گئی تھی کہ قرآن پاک کو لکھ لیا جائے، لیکن آپ نے فرمایا جو کام حضور نے نہیں کیا وہ میں نہیں کروں گا. اس وقت تک آپ کی رائے یہ تھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں قرآن دفتین میں جمع ہوا، یعنی ایک کتابی شکل میں جمع ہوا. محترم معزز سامعین کرام، یہ اعتقاد کی خرابی کے حملوں میں سے میں نے آپ کو صرف ایک حملہ ذکر کیا ہے. ایسے ایسے نئے اعتقاد پیدا ہو گئے جو اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، مگر انہوں نے اسلام کی بیخ کونی کر دی، اسلام کی جڑوں کو کاٹ دیا ہے. کچھ قرآن کی تشریح اور قرآن پاک کی تفہیم اپنی رائے کے مطابق کرنے کے قائل ہیں، اور یہ سب ہمارے نئے نوجوان اس طرف ہیں. ہر چیز کو لاجک سے آپ نہیں سمجھ سکتے. اگر آپ ہر چیز کو لاجک سے سمجھنا شروع کر دیں گے تو اخلاقیات کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اگر کوئی کہے ماں باپ کا اتنا بڑا درجہ کیوں ہے، مجھے لاجک سے سمجھایا جائے. میرے ماں باپ نے جو تو مجھے پیدا کر کے چھوڑ دیا، نہ میری تعلیم و تربیت کا خیال کیا، نہ میرے حقوق کا خیال کیا، بلکہ دیگر بہن بھائیوں کے مقابلے میں مجھے قابل ترجیح ہی نہ سمجھا، کیا پھر بھی وہ میرے لیے لائق احترام ہے؟ ہم کہیں گے ہاں، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ماں باپ نے اگر بالفرض آپ کے کہنے کے مطابق آپ کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ ہی کیوں نہ دیا ہو، پھر بھی ماں باپ کا درجہ اپنی شان و شوکت کے مطابق ہے. وہ کہے گا نہیں، مجھے لاجک سے سمجھاؤ. کون سی لاجک ہے؟ محترم معزز سامعین کرام، اس قسم کے اگر ہر چیز کو آپ لاجک سے سمجھنا شروع کریں گے تو پھر تو قدم قدم پر گمراہی ہے. تو بہرحال سرمایہ انسان کے پاس جو 3 سرمایہ ہیں ان میں سب سے بڑا سرمایہ 3 سرمایوں میں سے وہ عقیدے کا سرمایہ ہے.
اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اپنے اعتقاد کو پختہ رکھیے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات جیسا کوئی ہے، نہ اس کی صفتوں جیسا کوئی ہے، نہ اس کی شان میں اس کے کوئی شریک ہے، نہ اس کی ذات میں اس کے کوئی شریک ہے۔ اور ایسے ہی دیگر اعتقادات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ پختہ رکھیے کہ حضور اللہ تعالیٰ کے حبیب و محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو باعث تخلیق کائنات بنایا ہے، حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، حضور ہیں تو سب کچھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور تعلق اس درجے کامل ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر شان بیان کی جائے تو سر آنکھوں پر، اگر کوئی اشاروں میں کنایوں میں کوئی لفظ بے ادبی کا ہو تو فوراً سے توجہ ہٹا لی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان دی ہے کہ یہاں نقص اور کمی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کتنے حسن رکھے، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کتنی خوبیاں رکھی، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کتنی شانیں رکھیں، اور سب شانیں، ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی عقیدہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور ساری کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اپنی شان علم سے سب لکھ دیا۔ قلم پیدا فرمایا جو اس کی شان کے مطابق ہے، لوح محفوظ، لوح پیدا فرمائی، ایک تختی پیدا فرمائی، لوح پیدا فرمائی جس پر کچھ لکھا جا سکے، اور اس کی وسعت اتنی ہے کہ آسمان و زمین سب مل بھی جائیں تو اس کے لیے ایک نقطہ بھی نہ بن سکے۔ قلم کو حکم دیا کہ جو کچھ میں پیدا کرنا چاہتا ہوں اے قلم وہ سب لکھ دے۔ اس نے سب لکھ دیا۔ اس نے آپ کی پیدائش بھی لکھ دی، پیدائش کس مرحلے سے ہونی ہے وہ بھی لکھ دیا ہے۔ ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈز، اور سیکنڈ سے بھی اگر نیچے کوئی چیز آپ لیں وہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اب لوگ، وہی لوجک والے لوگ پھر میدان میں آ جاتے ہیں کہ ہم ایسی تقدیر کو نہیں مانیں گے۔ کیوں بھائی، ایسی تقدیر کو نہ ماننے میں کیا لوجک ہے؟ وہ کہتے ہیں لوجک یہ ہے کہ اگر اللہ پاک نے سب کچھ پہلے لکھ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اس لکھے ہوئے کی وجہ سے مجبور ہیں۔ اگر اللہ پاک نے ہمارے نصیب میں گناہ لکھا ہے تو پھر تو ہمیں گناہ کا عذاب نہیں ملنا چاہیے، چونکہ اللہ پاک نے تو لکھ پہلے دیا ہے، ہم نے تو بعد میں کیا ہے۔ اور ایسے ہی اگر ہم نے کوئی نیکی کی ہے تو نیکی اس لکھے ہوئے ہونے کی وجہ سے کی ہے، نیکی پر ہمیں انعام بھی نہیں ملنا چاہیے۔ تو ان کی لوجک جو بھی ہو، اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر میں اپنے شان علم کا اظہار کیا ہے۔ اے میرے بندے، جو تو اپنے ارادے سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی سوچ سے، اپنے تدبر سے اور خود اپنے ارادے اور اختیار سے جو کچھ کرنے والا تھا، ہم نے وہ اپنے علم سے پہلے جان کر پہلے لکھ دیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میرے لکھے ہوئے ہونے کی وجہ سے تو نے گناہ کیا، گناہ تو نے اپنی مرضی سے کیا، مگر ہماری شان علم یہ ہے کہ ہم نے تیرے پیدا کرنے سے پہلے اور تیرے اس گناہ کو کرنے سے پہلے ہم نے پہلے ہی جان کر اس کو لکھ دیا ہے۔ یہ تقدیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شان علم ہے۔ حدیث پاک میں ہے قیامت کے قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تقدیر کا انکار کریں گے۔ ارشاد فرمائے کہ پہلی امتوں میں آتش پرست تھے، میری امت کے آتش پرست
مجوسی وہ لوگ ہوں گے جو تقدیر کا انکار کر دیں گے۔ تقدیر کا انکار کبھی نہ کیجیے۔ آج کل لوگ جہالت اور لا علمی کی وجہ سے چند جملے ایسے بول دیتے ہیں جس میں تقدیر کا انکار لازم آتا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ گناہ میں نے کیا ہے تو میں نے کیا ہے بعد میں تقدیر میں لکھا گیا، وہ پہلے ہی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، لیکن ہم اس کی وجہ سے مجبور نہیں تھے۔ تقدیر میں افراد تفرید عام ہے، اسی وجہ سے دو قسم کے گروہ گمراہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے تقدیر کا سرے سے انکار کر دیا اور کچھ نے یہ کہا کہ تقدیر میں بعد میں لکھا جاتا ہے، پہلے ہم کرتے ہیں اور بعد میں وہ لکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال ایسا کچھ نہیں، حق یہ ہے کہ اللہ پاک نے سب کچھ پہلے لکھ دیا ہے، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ اپنے اختیار اور ارادے سے کرتے ہیں، اور نیکی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملنا وہ ہمارے اس اختیار پر ہے، اور ایسے ہی گناہ کرنے پر عذاب ہونا وہ ہمارے اس اختیاری اور ارادے پر ہے جو ہمارے اپنے اختیار میں تھا۔ محترم معزز سامعین کرام، عمل صالح اور استقامت سے اپنا تعلق جوڑ لینا چاہیے، اس لیے کہ دن بدن گناہ بڑھ رہے ہیں، گناہ کے مواقع بڑھ رہے ہیں، گناہ کا ماحول زیادہ سے زیادہ مہیا ہونے لگا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے آباء و اجداد کا زمانہ تھا، اس وقت ایک نوجوان ایک خاتون کی طرف نگاہ اٹھاتے ہوئے بھی شرماتا تھا کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اپنے والدین، بڑے بوڑھوں اور دیگر رشتہ داروں کا اتنا لحاظ ہوتا تھا کہ شرم قائم تھی، حیا قائم تھا۔ ایسے ہی کوئی بڑا بوڑھا آ جاتا تو ہماری بیٹیاں اور بہنیں وہ فوراً سے سر پر دوپٹہ اوڑھ لیتیں، اپنا چہرہ چھپا لیتیں، یہ شرم و حیا تھی۔ لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ عمل میں اس قدر خرابی پیدا ہوئی اور کردار اور کریکٹر اس قدر خراب ہو گیا کہ اب تو گناہ کرتے ہوئے اپنے والد سے بھی کوئی نہیں شرماتا۔ گناہ کرتے ہوئے، گناہ کا کام کرتے ہوئے، گناہ کی بات کرتے ہوئے، غلط الفاظ زبان سے نکالتے ہوئے اپنے ماں باپ اور بڑے بوڑھوں کا بھی لحاظ نہیں رہا۔ پہلے لوگ اپنی ماؤں اور بہنوں اور مستورات کا خیال کیا کرتے تھے کہ خواتین بیٹھی ہیں۔ آپ سفر کے دوران، پہلے آپ کو اتفاق ہوا ہو، سفر کے دوران اگر خواتین بس میں یا ٹرین میں بیٹھ جاتی تو نوجوان خاموش ہو جایا کرتے، ان کی نگاہیں جھک جایا کرتی تھیں کہ مستورات آ گئی ہیں، خواتین آ گئی ہیں، لہٰذا ان کا ادب و احترام ہے۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے، آج نوجوانوں کی حیا سوزی پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو گناہ کے مواقع بہت مہیا ہیں، گناہ کا ماحول مہیا ہے، اور گناہ سے بچنے والا شخص بھی نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کے گرداب میں ہے۔ حالانکہ گناہوں والی زندگی آخرت کا بوجھ ہے، گناہ کسی بھی نوعیت کا ہو وہ بوجھ ہے، وہ آخرت میں ایک پہاڑ کی مانند ہوگا۔ آپ نے کئی بار حدیثیں سنی ہیں، اس وقت ہم بیٹھے ہیں سب، کسی کے سر پر بوجھ نہیں، جبکہ مرنے کے بعد ایسا ہونا ہے، موت کے بعد، کہ جس قدر انسان نے گناہ کیے ہوں ان گناہوں کی مقدار کے مطابق اس پر بوجھ ہوگا، وزن ہوگا، اور یہ وزن ایسا نہیں ہوگا کہ ہم تھک گئے تو اٹھا کر نیچے رکھ دیا، تھوڑی دیر سستا لیا اور پھر اس بوجھ کو یا سامان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چل دیے۔ وہ سامان اس وقت تک ساتھ چلے گا جب تک کہ نتائج کا اعلان نہیں ہو جاتا، جب تک کہ حساب کتاب نہیں ہو جاتا، اس سارے بوجھ کو اٹھا کر ساتھ چلنا ہے۔ گناہ بوجھ ہیں، گناہ کوہ گراں ہیں، گناہ پہاڑ ہیں، جو اس وقت ہمیں بوجھ نہیں لگ رہے، لیکن جب آنکھیں بند ہوں گی تو پھر بوجھ سامنے آئے گا۔ گناہ اندھیرا ہے، تاریکی ہے۔ آج ہم کمکموں کی روشنی میں ہیں، چہل پہل ہے، ہر طرف رونقیں مہیا ہیں، لیکن یاد رکھیے اگر ہم اسی زندگی کے ساتھ متعلق رہے، گناہ کی زندگی کے ساتھ، تو آنکھیں بند ہوتے ہی پھر روشنی کی کوئی امید نہ رکھے۔ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، قیامت کے دن ہر شخص روشنی اپنے ساتھ لائے گا۔ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے کسی کو روشنی نہیں دی جائے گی
جس کو روشنی کا اہتمام کرنا ہے وہ دنیا سے روشنی لے کر آئے۔ قرآن پاک کی آیات ہیں کہ اہل ایمان سے اہل کافر کہیں گے، اہل نفاق کہیں گے کہ ذرا ٹھہر جاؤ، جس نور میں تم چل رہے ہو اس نور میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو۔ نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اے نور والو، اے روشنی والو، ذرا ٹھہر جاؤ، ان روشنیوں میں سے تھوڑی سی شمع ہمیں بھی جلا لینے دو۔ تو وہ کہیں گے کہ تم غلط فہمی میں ہو، یہ نور ہم نے یہاں سے نہیں لیا، یہ تو ہم دنیا سے لے کر آئے تھے۔ گناہ اندھیرا ہے، گناہ تاریکی ہے، جس کو آخرت کا نور چاہیے اسے چاہیے کہ گناہ چھوڑ دے۔ گناہ وحشت اور بے قراری ہے، گناہ پاؤں کی بیڑیاں ہیں، گناہ مصیبت اور بلا ہے۔ آپ نے وہ حدیث پاک سنی ہے کہ ایک شخص جس نے گناہ کیا ہوگا زکوٰۃ نہ دینے کا، اس کا مال ایک سانپ بن جائے گا، اژدہا بن جائے گا، اور وہ اس کے پیچھے بھاگے گا حتیٰ کہ اس کو اپنے دونوں جبڑوں میں لے لے گا اور کہے گا کہ انا مالو کا، میں تیرا وہی مال تھا جس کو تو جمع کر کر کے رکھتا رہا مگر اس کا حق نہ دیا۔ تو گناہ مصیبت اور بلا ہے، گناہ درندگی اور وحشت ہے، گناہ درندگی اور وحشت ہے۔ گناہ کرنے والا انسان نہیں بلکہ انسانی صورت میں ایک درندہ ہے۔ تبھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن بہت سے گناہ گار انسانی شکل میں نہیں اٹھائے جائیں گے بلکہ مختلف جانوروں کی شکل میں ہوں گے۔ اس مضمون پر کئی احادیث ہیں۔ یحشر عشرۃ اصناف من امتی اشتاتا، میری امت کے مختلف گناہ گار مختلف شکلوں میں اٹھیں گے۔ بعض لوگ صورت القردہ میں ہوں گے، ان کی شکلیں بندروں کی طرح ہوں گی۔ بعض ایسے ہوں گے کہ جو صورت الخنازیر پر ہوں گے، اب میں اس کا معنی نہیں کرتا۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاؤں نیچے ہوں گے، پاؤں اوپر ہوں گے اور ان کا منہ اور سر نیچے ہوگا، اس حال میں وہ اپنا سر کے ساتھ رینگ کر چلتے ہوں گے۔ سیدہ عائشہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ، پاؤں پر چلنا تو سمجھ میں آتا ہے، وہ سر پر کیسے چلیں گے؟ ارشاد فرمائے کہ جو ذات انسان کو پاؤں پر چلا سکتی ہے وہ سر کے بل بھی چلا سکتی ہے۔ بعض ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قوت بینائی اور قوت سماعت، سننے کی قوت اللہ سلب فرما لے گا، وہ نہ دیکھ سکیں گے نہ بول سکیں گے۔ صم بکم لا یعقلون وهم الذین یعجبون باعمالہم، جو اپنے اعمال پر اتراتے ہوں گے یہ ان کی سزا ہوگی۔ بعض ایسے ہوں گے جن کی زبان ان کے حلق سے باہر آ جائے گی اور زمین تک لٹک آئے گی، اور وہ اس طرح چلیں گے کہ بار بار ان کے پاؤں ان کی زبان کے اوپر آئیں گے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، یمضغون السنتہم وہی مدلات علی صدورہم، اور ارشاد فرمائے کہ ان کے منہوں سے پیپ بہتا ہوگا۔ یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمائے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے قول اور عمل میں تضاد ہوگا، جو دوسروں کو تہجد کی بات کریں گے اور خود فجر کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دوسروں کو کہیں گے کہ دوسروں کا حق دیا کرو حالانکہ خود دوسروں کا حق کھاتے ہوں گے۔ جن کے قول و عمل میں تضاد ہوگا یہ ان کی حالت ہوگی۔ ارشاد فرمائے بعض ایسے ہوں گے کہ جن کو جہنم کے ستونوں پر، جہنم کی شاخوں پر ان کو لٹکا دیا جائے گا۔ اس طرح کی حدیث پاک میں اور بھی آئے ہیں۔ تو گناہ درندگی اور وحشت ہے، گناہ انسانیت نہیں ہے، گناہ افسوس اور پشیمانی ہے، گناہ خسارہ اور نقصان ہے، گناہ روسیائی ہے، چہرے کا سیاہ ہو جانا ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن بعض چہرے سیاہ ہو جائیں گے، تاریک ہو جائیں گے، حالانکہ وہ دنیا میں تو بہت خوبصورت تھے، اور بعض چہرے روشن ہو جائیں گے، حالانکہ وہ دنیا میں تو ان کے چہرے کی رنگت سیاہ تھی مگر قیامت کے دن ان کا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ یہ روشنی کہاں سے آئے گی اور یہ چہرے پر کالک کہاں سے آئے گی؟ تو یہ کالک گناہ کی ہوگی اور نور نیکی کا ہوگا۔ جو چاہتا ہو کہ وہ قیامت کے دن روح سیاہ نہ ہو، چہرہ اس کا کالا نہ ہو بلکہ اس کا روح اور چہرہ چمکتا ہوا ہو، تو اسے چاہیے کہ گناہ چھوڑ دے۔ گناہ نحوست اور محرومی ہے، گناہ بے قراری ہے،
گناہ دل کو پریشان کر دینے والا ایک تسلسل ہے، گناہ گندگی اور غلاظت ہے، گناہ موت اور مردگی ہے، گناہ کلفت اور کرب ہے، گناہ شیطنت ہے، گناہ ابلیسیت ہے۔ جو رحمان کا بندہ ہے اسے چاہیے کہ گناہ چھوڑے، چونکہ گناہ تو شیطان کی صفت ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی وہ ابلیس نے کی تھی۔ جو گناہ کرے گا وہ ابلیس کے طریقے پر ہے۔ عباد الرحمن ہو جاؤ، عباد الشیطان نہ بنو۔ عباد الرحمن وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے راستے پر چلتے ہیں، اور شیطان کے بندے وہ ہیں جو نافرمانی اور عصیان کے راستے پر چلتے ہیں۔ محترم معزز سامعین کرام، اپنے عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنے عمل صالح کو آپ سنبھالیں۔ نیکیوں اور گناہوں کا امتزاج یہ صالحیت نہیں ہے۔ نیکی بھی رہے، گناہ بھی رہے، یہ کھچڑی اسلام میں صالحیت نہیں ہے۔ صالحیت یہ ہے کہ گناہوں کو زندگی سے نکال دو اور نیکیوں کی پرامن وادی میں قدم رکھو۔ صالحیت یہ ہے کہ گناہوں سے راستہ ناتا اپنا تعلق توڑ دو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطاعت اور بندگی کا رشتہ جوڑ لو۔ اللہ تعالیٰ نے جن جن باتوں سے منع کیا ہے ان کے قریب بھی نہ جاؤ، دیکھو بھی نہ، توجہ بھی نہ کرو، اور جن باتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے اس طرف بڑھے چلو اور دوڑتے چلو۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ کر آؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف جلدی کرو۔ جلدی اس لیے کرو کہ تمہیں معلوم نہیں زندگی کا اختتام کب ہونے والا ہے۔ ہر آنے والے لمحے کو سمجھو کہ ہو سکتا ہے موت کا پیغام لے کر آئے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، 97 سپارے کی پہلی آیت ہے۔ لوگوں کے حساب کا وقت تو بہت قریب آ چکا ہے، حالانکہ یہ غفلت میں منہ پھیر کر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اپنے اپنے گناہوں کو پہچانیے، اس لیے کہ اگر کوئی دوسرا پہچان کرائے گا تو آپ کو برا لگے گا۔ ہو سکتا ہے آپ مائنڈ بھی کریں اور اس گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھیں، لیکن اگر آپ اپنے گناہ کو خود ٹٹولیں گے اور سمجھیں گے تو آپ جلد چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ 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 وفاداری انسان کا درہ امتیاز ہے۔ یہاں ممکنہ تکالیف کے لیے اتنے لائے عمل تیار ہوتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہم درس کا خلاصہ آپ لباب لے لیں کہ یہ 7 باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آہستہ سے کوئی بات کرنی، سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں، یا اللہ میرا جی نہیں بھرا، حدیث صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا